کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے ہلکی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ دنین بیڈ پر نیم دراز زمار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے۔ شوہر کا خوب رنگ چڑھا تھا اور دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھائے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے خوش ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لبوں تک آئی بات ہی تھی کہ زمار نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر دانین کی طرف سے جھکتے ہوئے دھیما سا بولا تھا، خان کی جان، حکم کریں، ہنی مون کہاں منائیں گی؟ آپ بس حکم کریں، ابھی کے ابھی اس ملک کی فلائٹ بک کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا میری زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر جھک کر اپنے لب رکھ گیا تھا اور وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ دونوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس کی یہی قربت اس کو ہر وقت پاگل کیے رکھتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پل بھر کو ہنسا تھا اور مزید گوہر افشانی کرتا ہوا اس سے پہلے کہ وہ منہ بنا کر بولی، شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے زمار صاحب، اور آپ پورے مہینے سے ہنی مون ہی منا رہے ہیں اور ہر کام آپ کر چکے ہیں جو ایک ہنی مون کپل کرتا ہے۔ زمار نے شرارتی انداز میں آنکھیں سکیڑی لیکن وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اب بھی کیا دن نہیں بھرا، ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہیں، دن رات میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، مجھے اب کام پر جانا ہے۔ میں ایک وکیل ہوں، پریکٹسنگ وکیل، واپس اپنے چیمبر جانا ہے۔ وہ بالکل عام انداز میں بولی تھی لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ آج اس پر کتنی بڑی حقیقت آشکار ہونے والی ہے۔ زمار کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی اور اس کی آنکھوں میں سنجیدگی در آئی تھی، جیسے کوئی تلخ یاد ذہن میں آ گئی ہو۔ اس نے نرمی سے ہاتھ چھوڑ دیا اور لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ دانین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر نرمی سے بولی، کافی سارے کلائنٹس کی کال آ رہی ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہیں، اب میں مزید چھٹیاں نہیں لے سکتی زمار۔ اس نے یہی وقت مناسب سمجھا تھا، کئی دنوں سے وہ یہ بات کرنا چاہتی تھی مگر اس کا بہترین موڈ دیکھ کر اس نے یہ بات نہیں کی تھی، مگر اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمار نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، لیکن دانی، شادی سے پہلے ہماری ایک بات ہوئی تھی، اگر تمہیں یاد ہو۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ سانس لی تھی اور اس کی جانب دیکھا تھا۔ دانین اس کی جانب دیکھنے لگی، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتی اور میں نے اپنی تعلیم بہت مشکل سے مکمل کی ہے، صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ اسے ترک کر دوں، اپنی محنت کو ضائع کر دوں۔ بے شک مجھے تعلیم کیش کروانے کا شوق نہیں، مگر میں نے بہت محنت کی ہے اور پھر یہ مقام حاصل کیا اور اپنا ایک نام بنایا ہے اور میں اس طرح اپنا نام ڈبونا نہیں چاہتی۔ آپ کو میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے نہایت سختی سے بولا تھا، خاموش ہو جاؤ دانین۔ اس کے لہجے میں پہلی بار سختی کا عنصر شامل تھا جو دانین کو حیران کر گیا تھا۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا اور ان کے رابطے کو 1 سال گزرنے والا تھا، مگر آج تک اس نے زمار خانزادہ کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی اور اپنے دفاع میں کچھ کہتے اس سے پہلے کہ وہ دھڑ کر بولا، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہ شہر نہیں ہے، یہ میرا گاؤں ہے، یہاں کے کچھ اصول ہیں، ہم خانزادہ ہیں اور خان کی بیوی نوکری نہیں کرتی اور سونے پر سہاگا، تم سردار کی بیوی ہو، کوئی عام انسان کی بیوی نہیں، یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی۔ بہرحال میں نوکری کر رہا ہوں نا، اور تمہاری ہر خواہش کو پوری کروں گا، ہر اس بات کو سر پر رکھوں گا جو تم چاہتی ہو، لیکن اگر تم میرے خلاف گئی تو یاد رکھنا دانین زمار خانزادہ، تمہیں میری وہ سائڈ دیکھنے کو ملے گی جو تم نے آج تک نہیں دیکھی، کبھی تم پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ دھڑا تھا اور وہ اٹھا اور بغیر اس کی طرف دیکھے تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غصے سے مارے اس کی پٹی کی رگ ابھر آئی تھی اور وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ دانین پل بھر کو ساکت رہ گئی تھی اور زمار کو قدموں کی آواز دروازے کے بند ہوتے ہوئے ختم ہو گئی تھی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی اور پھر اس بار وہ خاموشی انسیت بھری نہیں تھی مگر تنہائی کا بوجھ لیے ہوئے تھی۔ دانین نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی، جیسے اندر
कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी हो। उसे ज़मार का ये अंदाज़, ये रूप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो क्यों ज़िद्दी बन रहा था, हालांकि शादी से पहले इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ था कि वो नौकरी कभी भी नहीं छोड़ेगी, और ऐसे कैसे वो अपनी बात से मुकर सकता है। ये बात उसकी समझ से बाहर थी। डेरे पर रात का सुकून छाया हुआ था और इर्द गिर्द दरख्तों से झींगरों की आवाज़ें आ रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को सुनसान बना रहा था। बरामदे में मौजूद ऊंची लकड़ी की मजबूत कुर्सी पर जमाल खानज़ादा नीम दराज था। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे, मगर आंखों में सोच का तूफान था। एक हाथ में जलता हुआ सिगार था जो वक्फे वक्फे से वो लबों तक ले जा रहा था। सिगार का धुआं आहिस्ता आहिस्ता फजा में तहलील हो रहा था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब अचानक फजा की खामोशी में एक भारी गाड़ी की गड़गड़ाहट शामिल हुई थी और लम्हों में वो आवाज़ वाज़ेह होने लगी। और फिर एक सियाह लैंड क्रूज़र धूल उड़ाते हुए धेरे के सामने आकर रुकी। जमार ने सिगार हटाए बगैर ही एक नज़र उस पर डाली और फिर सिगार बुझाने के लिए राखदान की तरफ हाथ बढ़ाया था। दरवाज़ा खुला और उमैर खानज़ादा गाड़ी से उतरकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा था। चेहरे पर मखसूस लापरवाह अंदाज, लेकिन आंखों में भाई के लिए परेशानी बाज़िया थी। हान भाई, आप फिर सिगार पी रहे हैं, अब क्या नई परेशानी है? आपके करीब आते ही वो उसके करीब आते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में बोला था। जमाल ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा और आंखों में चुभती हुई खामोशी थी। और सोच भी नहीं सकता था, तुम कब मेरा पीछे छोड़ोगे उमैर? जब भी मैं सुकून का सांस लेने यहाँ आता हूँ तुम फौरन पहुँच जाते हो। तुम्हें खबर कौन देता है मेरे बारे में? यहाँ आने की बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे मैं सरदार नहीं तुम सरदार हो। वो खुद से भी ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए हर एक पर गुस्सा कर रहा था। ये बात हकीकत है कि शादी से पहले उसने वादा किया था कि वो नौकरी करने देगा, मगर निकाह के बाद उसका इरादा मुलतवी हो गया था। उसे मालूम था कि ये बात ज़रूर करेगी और इसीलिए हर वक्त उससे अपने साथ मसरूफ़ रहता था। लेकिन आज वो अपनी बात कर ही गई थी और साथ में उसका सुकून भी गारत कर गई। उमैर मुस्कुराया और फिर बगैर इजाज़त के उसके बराबर में बैठा था। आपकी फ़िक्र रहती है हान भाई, और आप जानते हैं मेरे राब्ते कितने मजबूत हैं। फ़ौरन पता चल जाता है कि आप कहाँ छुपे बैठे हैं। और रही बात सरदार बनने की बात, तो ये नशिस्त आपको ही मुबारक। वैसे एक बात कहूँ हान भाई, उसने सर को हल्की जुम्बिश सी दी थी और वो हंसते हुए बोला था, बुरा नहीं मानना, लेकिन भाभी के पास फुर्सत से मिल गई आपको। जब देखो हमारे हान कमरे में से बाहर नहीं आते और आपको जंग लग रहा है, वो भी औरत का। जमार का चेहरा सख्त हो गया, निगाहें सीधी उमैर की आंखों में गाड़ दी। बकवास न करो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है। ये ना हो कि दो हाथ तुम्हें लगा दूँ, फिर कहते रहना कि मुझे जंग लग गया है, फिर मैं तुम्हारे गर्दन को 2 हिस्सों में बांट दूंगा। वो थोड़ा फासला कायम करते हुए बोला था, भाई मुझ गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? वैसे हुआ क्या है? किसका गुस्सा, किस बात की परेशानी है? भाई से शेयर तो करें। चंद लम्हों में वो खामोश रहा और फिर उसको देखते हुए बोला था, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम्हारी भाभी ने दिमाग ख़राब कर दिया है, नौकरी करना चाहती है और तुम जानते हो हवेली के असूल क्या है। हाँ, ज़्यादा ख़ानदान की बीवियाँ नौकरी नहीं करती, ख़ास तौर पर सरदार की बीवी। हमें किस चीज़ की कमी है जो वो नौकरी करना चाहती है? ये बात उसको समझा रहा हूँ। ऊपर से वो मुझ पर उलझ रही है बेवजह। उस पर अच्छा खासा गुस्सा निकाल कर आ गया हूँ। उमैर ने नरमी से सर हिला दिया, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये बात आने वाली है। देखो भाई, गलती आपकी है। भाभी इस वक्त जल्दबाजी का मुजाहरा ज़रूर कर रही है, मगर वो नौकरी तो करती ही है। ये बात मुझ समेत पूरी हवेली को मालूम है। वो एक प्रोफेशनल वकील है। आप ये बात क्यों भूल रहे हैं हान भाई? शादी से पहले उन्होंने ये बात आपके सामने रखी थी और आपने ये बात कि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगी। अगर अब अपनी बात से मुकर रहे हैं तो ये वो बात है, लेकिन वो शुरू से ही नौकरी करती आई हैं। जब ही अम्मी से एतराज़ किया था तो बहू नौकरी वाली लाएंगे। जमार ने सिगार की राख झाड़ी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला था, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी बात भी
تمہاری بات بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا دل بہت ڈرا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو میری ماں نہیں ہے، اور نہ ہی بہن، اور نہ ہی باپ۔ زندگی میں پہلی بار کسی رشتے کو اپنے اتنے قریب پایا ہے۔ میں دراز نوکری پر نہیں کر رہا، لیکن عمیر، میں خود روز بزنس میٹنگز میں لڑکیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن وکیل کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری غیرت، میرا اعتبار، میں زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنا مان رہا ہوں، اور کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں اماں کو اپنے ہاتھوں سے جب دفنایا تھا تو تب دل میں صرف ایک خیال آیا تھا کہ رب العالمین مجھے بیوی عطا کرے گا جو میری ماں کی طرح ہوگی، اور مجھے بیٹی دے گا، میرے گھر میں بھی رحمت آئے گی۔ اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا، اور خاص کر وہ نہیں سمجھے گی، بلکہ دلیل پیش کر کے مجھے گل کرنے کی کوشش کرے گی، جو ایک بیکار عمل ہے۔ میں کیا کروں؟ اسی وجہ سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ دماغ کی کرپٹی پہ رکھتے ہوئے اپنے سر گرا کر قدرے پریشانی سے بولا تھا، مرد جب محبت کرنے پر آتا ہے تو اس کا حال کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے، جبکہ عورت جب محبت پر آتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ فنا کر دیتی ہے۔ عمیر نے اس کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان مت ہو بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ بھابھی سے ٹھنڈے دماغ سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ یہی بات بھابھی سے کر کے دیکھیے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی تکلیف کو ضرور سمجھے گی۔ اور ہاں، گھر چلتے ہیں۔ دراصل میں یہاں آیا تھا اس لیے کہ آپ کو داجی نے یاد کیا ہے، انہیں کوئی ضروری کام ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ ان کی بات سن لیں۔ صبح وہ اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کمرے میں تھے، اس لیے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ کھانے کی میز پر بھی آپ کا انتظار کیا تھا، لیکن آپ نہیں آئے، اور اب میں آپ کو ان کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ پلیز ان سے بات کر لیجیے گا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ داجی کو کوئی ضروری کام ہے۔ اس نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور ہنکار بھری، جیسے سن تو لیا ہو مگر مانا نہ ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہو، قدم اٹھانے سے پہلے لمحہ بھر کو رک کر سامنے تاریکی میں گھرا، اور چہرہ سنجیدہ تھا، اور آنکھوں میں سوچوں کی گہرائی مزید بڑھ چکی تھی۔ خاموشی سے اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دی، مگر اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اندر کہیں بہت کچھ بکھر چکا ہے۔ وہ اپنے دل میں طے کر چکا تھا کہ مر جائے گا لیکن اسے نوکری نہیں کرنے دے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ حویلی کی بیشتر لائٹس بند ہو چکی تھی، بس کچن کے ایک کونے میں ہلکی پیلی روشنی جا رہی تھی۔ گھر بھر میں ایک خاموشی سی طاری تھی، جسے صرف کچن کی کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا کی سسکاریاں توڑ رہی تھی۔ دانین ننگے پیر فرش پر دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، اور دوپٹے کا ایک پلو کندھے پر ڈھلا ہوا تھا، اور آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی نمی موجود تھی، مگر چہرے پر پرسکون تھا۔ وہ جگ اٹھا کر نل کے نیچے رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کچن کے داخلی دروازے سے آواز آئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شادی کے بعد نوکری کریں گے، اور اب ان کی اکڑ کس طرح ختم ہوئی ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں۔ دانین کے ہاتھ رکے۔ آواز واضح تھی، تیز تھی، اور طنز سے لبریز تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دروازے کے قریب فرزانہ بیگم ملازمہ سے کچھ دھیرے لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر آواز اتنی بلند تھی کہ سنائی دینا لازمی تھا۔ چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکراہٹ تھی جو دانین کو ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ لگتا ہے شوہر نے ہوا نکال دی ہے، جبھی تو اب نوکری کا نام بھی نہیں لیتی، ورنہ یہی لڑکیاں تو شادی کے 2 دن بعد ہی سب کو بتاتی پھرتی تھی کہ ہم نوکری کریں گی، ہم آزادی چاہتے ہیں، اور ہمارا شوہر بھی کچھ نہیں بولے گا۔ وہ بلند آواز میں بول رہی تھی تاکہ ان کی بات سن سکے۔ چند لمحے بعد ذرا جھک کر بولی، ہمارا ہاں کرنے ہی نہ دیں نوکری، سردار کی بیوی ہو کر نوکری، یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی تھی، اور ارادہ صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ دانین کا دل چاہا کہ چپ چاپ واپس پلٹ جائے، مگر بات صرف اس کی ذات کی نہیں تھی، بات اس کی شناخت، اس کی نیت اور اس کے مشن کی تھی۔ وہ آہستہ سے جگ میز پر رکھ کر ان کی طرف بڑھی، اور قدموں کی چاپ سن کر فرزانہ بیگم نے سر اٹھایا۔ چہرے پر لمحے بھر کو حیرانی ابھری، اور پھر دوبارہ وہی تنقیدی تاثرات چہرے پر سجا لیے تھے۔ دانین ان کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں سختی تھی اور لہجے میں اعتماد۔ میں کسی کی اجازت کی طلب گار نہیں ہوں چچی ساسو،
اس کی آواز دھیمی تھی مگر اتنی پر اثر کہ کچن کی فضا تھم سی گئی تھی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے آپ کے ہاتھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نوکری کروں گی، اور یہ نوکری میں کسی شوق یا ضد کے لیے نہیں کرتی۔ یہ میرے ملک کے لیے ہے، اور ہر اس عورت کے لیے ہے جو اپنا کیس لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی اور ان کی آواز بنتی ہوں، اور آپ جیسی خواتین کو سدھارنے کے لیے بھی آواز بلند کرتی ہوں۔ فرزانہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا، مگر دانین نے رکی نہیں تھی۔ میں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہوں اور ہمیشہ کھڑی ہوتی رہوں گی۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں صرف بہو ہوں، لیکن آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آئندہ اگر مجھے آپ نے اس لہجے میں تنقید کا نشانہ بنایا تو آپ کو اس خاندان کی بہو نہیں، سردار بیوی ملے گی، ایک سردار کی بیوی، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور ہاں، تنقید کا نشانہ ان لوگوں کو بنانا جایا جاتا ہے جو برابر کیوں، لیکن آپ میرے برابر کی نہیں ہیں۔ مجھ میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہتے ہی دانین نے پلٹ کر قدم اٹھا لیے تھے اور وہ کسی وضاحت کی منتظر نہیں تھی۔ اس کی پشت سیدھی قدم اور مضبوط اور ارادے واضح تھے۔ فرزانہ بیگم وہیں کھڑی رہ گئی تھی، چہرے پر غصے اور شرمندگی کی آمیزش واضح تھی۔ ملازمہ نے نظریں چکا لیں اور قدرے دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ، آپ ان کے منہ نہ لگا کریں، یہ بہت ہی تیز ہیں۔ آخر کو شہر میں رہی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سوچ سمجھ کر بات کریں۔ اگر انہوں نے سردار سائیں کو شکایت لگا دی تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار جی ہی چپ رہو، تم آواز نہ نکلے تمہاری، اور خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی کسی کو بتایا۔ جبکہ ملازمہ فوراً ہی گڑبڑا کر سر جھکا چکی تھی۔ کچن کی خاموشی ایک بار پھر سے لوٹ آئی، اور پھر اس بار فضا میں دانین کی مضبوطی کی گونج باقی تھی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی تھی، دیواروں پر پرانے شکار کی تصاویر اور سیاہ لکڑی کے فریم میں جمی گھوڑوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ بیچ کمرے میں ایک بڑی آرام دہ کرسی تھی۔ یعقوب خانزادہ بیٹھے دھیمے انداز میں حقہ پی رہے تھے۔ کمرے میں خاص قسم کی تمباکو کی مہک رچی ہوئی تھی، اور اس جگہ کا خاصہ تھی۔ چند لمحہ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس کے چہرے پر کوئی حیرت یا خوشی نہیں ابھری۔ عمیر اور زمار خاموشی سے آگے پیچھے قدم سے اندر داخل ہوئے۔ داجی کے قریب جا کر دونوں نے ادب سے انداز میں دھیمی آواز میں سلام کیا۔ یعقوب خانزادہ نے صرف ایک ہنگار بھرا۔ چند لمحے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی تھی۔ زمار کی نظریں یعقوب صاحب کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ چند لمحے جب انہوں نے نظریں زمار پر جمائی اور نہایت سرد لہجے میں بولے، تمہیں معلوم ہے زمار، تم اس دنیا میں بھی قیام کرتے ہو؟ اس بات کا تمہیں اندازہ ہے؟ تمہارا کوئی وجود بھی ہے؟ تم گاؤں میں کوئی حیثیت بھی رکھتے ہو؟ یعقوب صاحب نے تیز لہجہ تنزیہ تھا، آنکھوں میں ہنسی تلخی بھی چھپی ہوئی تھی۔ زمار نے نظر اٹھا کر براہ راست ان کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، طنز کرنے کے بجائے اگر آپ مجھے اصل بات بتائیں تو شاید بات بہتر ہو جائے۔ میرا دماغ ویسے ہی بہت خراب ہو رہا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ مدعا کی بات کریں، بات کو گھما کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ فوراً بولے، تمہاری یہی باتیں تو مجھے زہر لگتی ہیں۔ تمہیں ذرا احساس نہیں تم اس گاؤں میں کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تمہیں یہ سب صرف ایک مذاق لگتا ہے، گدی تمہارے لیے ایک کھیل ہے۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے تم کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ صبح ناشتے کی میز سے لے کر ہم رات کے کھانے تک تمہارا انتظار کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح تم سے ملاقات ہو جائے گی اور آپ اپنی شکل باہر نکالیں گے، مگر نہیں، نہ جانے تمہاری بیوی کے وجود میں کیا سراب کے پر لگ گئے ہیں جو تم کمرہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آج وہ بہت غصے میں تھے اور اسی لیے جو ان کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتے جا رہے تھے۔ مزید کچھ کہتے کہ اس سے پہلے ہی وہ نہایت خشک لہجے میں بولا، دادا بس، میں مزید اور کوئی گھٹیا بات اس کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ آج آپ نے ایسی باتیں کر لی ہیں میری بیوی کو لے کر، لیکن آئندہ نہیں۔ ابھی میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے اور آپ کا یہ رد عمل آ رہا ہے۔ اگر زیادہ وقت ہو گیا نا تو جانے آپ کیا کریں گے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا، رب کا دیا سب کچھ ہے۔ اگر ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں محنت کر کے کھا رہا ہوں، ابھی تک شکار پر نہیں گیا۔
ورنہ آپ جانتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ لازمی جاتا ہوں، کسی بھی بیرون ملک کا دورہ نہیں کیا، ایک بار بھی شہر نہیں گیا، آفس کے تمام کام یہیں بیٹھ کر کیے ہیں، روز ساتھ ہی میز پر ناشتہ کرتا ہوں، اور آج بس کمرے سے نکلنے کا موڈ نہیں ہوا تو آپ اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، آپ کہتے ہیں یہاں رہو، یہ تمہارے باپ دادا کا آبائی گھر ہے، اسی لیے شادی کر کے یہیں رہ رہا ہوں، تب بھی آپ کو سکون نہیں ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں وہ بتا دیں۔ آج اس کے منہ میں جو آیا تھا وہ بنا سوچے سمجھے بولتا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر سامنے بیٹھے شخص کے کہ اس کی نوعیت کی خبر ہے۔ داجی نے حقے کا کش لیا، دھواں فضا میں چھوڑا تھا اور دماغ کی رگیں واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولے، یہی تمہاری لمبی زبان ہے زمار جس نے تمہیں آج اس طرح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ باتیں سنانے سے بہتر ہے کہ میری بات تفصیل سے سن لو، میں بالکل غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ بیوی کے علاوہ یہاں وہاں نظر گھماؤ تو تمہیں سمجھ آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم پر کتنی بڑی مصیبت آ چکی ہے۔ اس لڑکی نے ایک بار پھر تم پر کیس کیا ہے اور اس بار وہ ہائی کورٹ میں کیس کر چکی ہے۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے جو اس معاملے کو اتنا ہلکے میں لے رہے ہو۔ زمار کا چہرہ پل بھر کو سن ہو گیا تھا، اس کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ بات دوبارہ اٹھے گی، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، وہ معاملہ تو ختم ہو چکا، آپ نے اور عمیر نے خود ہی کہا تھا کہ سب کچھ سیٹل ہو چکا ہے، یہ بار بار کیوں نکل آ رہا ہے؟ تنین تک اگر یہ بات پہنچی تو وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ یعقوب خان زادہ نے اب نظریں سختی سے زمار کی جانب چہرے میں گاڑی تھی۔ اب بھی تمہیں اس لڑکی کی پرواہ ہے، اس بات کی بالکل ٹینشن نہیں ہے کہ اگر وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ جبکہ وہ جھنجھلا کر بولا تھا، یہ آپ بتائیں کہ یہ معاملہ دوبارہ کیوں منظر پر آ رہا ہے؟ آپ نے اور عمیر نے دونوں نے کہا تھا کہ آپ معاملہ نپٹ چکے ہیں، جبکہ وہ غصے سے گرج کر بولے تھے، ہم بھی تو یہی سوال تم سے کر رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ کہیں تم نے تو واقعی کچھ؟ زمار نے یکدم قدم اٹھا کر ان کی بات کاٹ دی اور چہرے پر ہلکی کپکپاہٹ اور آنکھوں میں دکھ تھا۔ خدا کا خوف کرے داجی، میں ایسا انسان نہیں ہوں، آپ تو جانتے ہیں مجھے پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا دل بے سختہ دھڑکا تھا۔ شادی سے پہلے اس کو کسی الزام سے خوف نہیں آتا تھا، لیکن شادی کے بعد ایک چیز اس کے لیے اہم تھی، اگر دانین تک یہ بات پہنچی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے اور ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ داجی نے لمحے بھر کے لیے زمار کی جانب دیکھا اور ہوکا ایک طرف رکھا اور آہستہ سے بولے تھے، بات صرف جاننے کی نہیں زمار، بات اب عدالت کی ہے، اور عدالت جان پہچان سے نہیں ثبوت سے فیصلہ کرتی ہے۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، نہ کوئی دستاویز۔ سامنے والی لڑکی شہر جا چکی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور یوں ہی عدالت نہیں پہنچی، یہ معاملہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ عمیر بے اختیار بولا تھا، اور داجی ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو رہی ہو، زمار پر کیس بنا کر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہو۔ ہم نے یہ باتیں سنی تھی اور واضح نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں بھی نہیں گئے، بس پیسے دے کر منہ بند کروا دیا تھا۔ یہ معاملہ زیادتی کا ہے، کورٹ ایسے معاملات کو زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے اور بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ یعقوب خان زادہ نے ایک گہری سانس لی تھی اور چند لمحے بعد بولے، ہم خان زادہ ہیں، ہماری عزت ہماری بنیاد ہے، اور ایک داغ بھی پورے قبیلے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لڑکی کے کیس نے اگر سر اٹھایا تو صرف زمار نہیں، پوری حویلی کی گردن جھک جائے گی، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تم دونوں سنبھالو اسے، ورنہ وقت ہمیں سنبھالنے کا موقع نہیں دے گا اور ہم سب پوری طرح برباد ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ معاملہ ہاتھ سے نکلے، تمہیں بھی پتہ ہے، پورے خاندان کو معلوم ہے کہ تم کیسے انسان ہو۔ گاؤں کے لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کا وکیل یا وہاں کا جج یہ سب کچھ نہیں دے گا۔ اسے صرف ثبوت چاہیے، اور جو کچھ وہ لڑکی کر رہی ہے، جیسے وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وہ میڈیا تک ضرور جائے گی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ میڈیا اسی کا ساتھ دے گا، ہماری دھجیاں اڑا دے گی۔ زمار نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر چپ رہا۔
کیونکہ معاملہ اسے بھی اب ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یعقوب صاحب کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ ہماری ساکھ، ہماری عزت سب خطرے میں ہے۔ تمہارا بزنس بیچ راستے میں اٹک جائے گا۔ زمار، بعض اوقات زندگی میں صرف ایک گیس انسان کو مکمل برباد کر دیتا ہے۔ صرف ایک الزام پوری بنیاد ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کیا؟ ہمارا سب کچھ داؤ پر لگا ہے اور تم اس خاندان کا سب سے اہم کردار ہو، اسی لیے تمہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ زمار نے ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا اور پھر آہستگی سے بولا، میں کچھ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں داجی۔